یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارس سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. سپریم کورٹ میں آرمی پبلک اسکول کے سانحے کی بازگشت. آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے سپریم کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو کورٹ میں طلب کیا اور 4 ہفتوں کا نوٹس دیا جس میں رپورٹ پیش کی جائے اور سانحے کے ذمہ داروں کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. رپورٹ پیش کی جائے اور کارروائی کی جائے, اس حوالے سے بات چیت ہوگی. لیکن آپ کو یاد کروا دوں, اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو پریس کر دیجئے. اور امتیاز صاحب, مجھے لگتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے خطرہ ہے, کیونکہ آرمی پبلک اسکول کا سانحہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود سٹل اس کا کوئی حل نہیں ہو سکا. دیکھیے 147 لوگ شہید ہوئے تھے, 132 بچے تھے. وہ منظر ابھی بھی پوری قوم کی آنکھوں میں ہے, اور ان کے والدین اور بزرگ جو ہیں اور فیملیز وہ بھول نہیں سکتے. ان کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا دراڑ آ گئی ہے, بہت بڑا زخم آ گیا ہے. وہ معاف کرنے کے تیار نہیں ہیں, کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ وہ نام لے رہے ہیں جو پاکستانی ریاست کے ذمہ دار تھے. بالکل ٹھیک. جو چیف منسٹر تھے, جو آرمی چیف تھا, جو ISI چیف تھا, جو کور کمانڈر تھا, جو وزیر داخلہ اس وقت مرکزی تھا, ان کے نام لے رہے ہیں. انٹیریئر سیکرٹری کے نام لے رہے ہیں کہ جن کی ذمہ داری سلامتی کی تھی. اب عمران خان صاحب نے ایک اور مدعا اٹھا دیا وہاں پہ. انہوں نے کہا جی کہ جو 80,000 لوگ مارے گئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 80,000 لوگ بھی اسی پالیسی کے نتیجے مارے گئے. یہ جسٹیفیکیشن تھی ان کی. مطلب وہ اپنی طرف سے وہ کہہ رہے تھے, اصل میں برڈن بڑھا رہے تھے عدالت کا اور اپنا بوجھ شفٹ کر رہے تھے بطور چیف ایگزیکٹو کے کورٹ پہ. وہ کہہ رہے تھے جی کہ کس نے یہ پالیسیز بنائی کہ امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے؟ کیا عمران خان نے حمایت نہیں کی تھی جنرل مشرف کی امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونے کی تھی؟ یہ تو جب عمران خان کی اور مشرف کی بات چیت نہیں چلی اور انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا اور انہیں یا جتنی سیٹیں وہ چاہتے تھے تحریک انصاف کو نہیں دی, تو پھر اس کے بعد عمران خان نے باتیں شروع کی. لیکن عمران خان کا ایک نقطہ نظر رہا ہے پرو طالبان. بالکل ٹھیک. اور وہ طالبان کے خلاف کارروائی کے خلاف تھے. وہ انہوں نے پھر امریکہ کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس کے خلاف بھی پوزیشن لے لی, اور وہ مسلسل پھر ایک پوزیشن لیتے چلے گئے ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد تک. صحیح. اب وہ کسی بھی اب تحریک طالبان جو پاکستان ہے, جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے اور جس کے ساتھ بات چیت کے کئی دور ہو چکے ہیں, 3 دور ہو گئے ہیں, اور جنگ بندی کا اعلان ہو گیا 1 مہینے کی, اور اب وہ مطالبات کر رہے ہیں کہ جس طرح طالبان کے مذاکرات ہوئے تھے کسی تیسرے ملک میں یعنی قطر میں, ہمارے ساتھ بھی ویسی سلوک کیا جائے اسٹیٹس کا. اب عمران خان ان کے خلاف مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکل سے یہ پہنچے تھے آخر میں جب اس پہ میٹنگ ہوئی تھی 2014 میں اس واقعے کے بعد, اور یہ کہیں میاں والی گئے ہوئے تھے, انہیں بلوایا گیا تھا کہ آپ آئیے, اور پھر انہوں نے پھر اپنا وہ دھرنا ورنا بھی اس کے باعث انہیں ملتوی کرنا پڑا تھا. تو وہ اس کارروائی کے خلاف ضرب عضب کے حق میں نہیں تھے اس وقت. یہ بات کہ ان کا یہ سوال اٹھانا درست ہے کہ بھئی یہ جو 80,000 لوگ مارے گئے آخر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بھئی جنہوں نے مارے تحریک طالبان پاکستان نے, جنہوں نے مارے پورے ملک کو دہشت گردی کا شکار کر دیا اور ان بچوں کو بھی نشانہ بنایا, اور بڑے فخر سے ان کے اسپوکسمن, ان کے امیر وہ بیانات دے کر بڑے اس سے غرور سے اور تکبر سے وہ اسے قبول بھی کرتے تھے بے حیائی سے اور ڈٹائی سے کہ ہاں ہم نے کارروائی کی ہے. تو یہ جو معاملہ چلا ہے یہ بہت خوفناک ہے. تحریک طالبان اور تحریک افغانستان میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے جتنے لیڈرز تھے آپ سن لیں, مولوی نیک محمد, مولوی نذیر, مولوی عباس, انہوں نے یہ طالبان کی تحریک کا آغاز کیا تھا. اور یہ جو مولوی نیک محمد ہیں یہ افغان طالبان کے کمانڈر تھے, کابل کے قریب کسی علاقے کے.
اور جب اس کے بعد پھر جو ہے نا مختلف انہیں دیکھا دیکھی یہاں پہ جگہ جگہ وہ طالبان کے گروپ وجود میں آ گئے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں. باجوڑ ایجنسی میں فقیر محمد آ گئے, سوات میں مولانا فضل اللہ آ گئے, محمد ایجنسی میں عبد الولی عرف خالد خراسانی آ گئے, شمالی وزیرستان میں حافظ گل بہادر آ گئے. اور اور پھر یہ ہوا کہ 2007 میں بیت اللہ محسود نے تحریک طالبان پاکستان بنائی, ٹھیک ہے, جن کے استاد ایک تحریک طالبان افغانستان کے ایک مولانا تھے. اور یہ بھی ان سب نے بیعت کی ہے ملا عمر پہ کے ہاتھ پہ. اب اس کے بعد جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں, اب یہ سب کو اکٹھا کر لیا گیا, کئی گروپ بن گئے تھے. پنجابی طالبان علیحدہ ہو گئے تھے, خراسانی کا گروپ علیحدہ ہو گیا تھا, اور احرار کا گروپ علیحدہ ہو گیا تھا. یہ مختلف گروپ بن گئے تھے. لیکن پھر تحریک طالبان افغانستان نے انہوں نے ان کے اکٹھا کیا ہے اور ان کا ایک گروپ بنایا ہے. اب اس کی قیادت کر رہے ہیں نور ولی محسود, جنہیں جو عبد المنصور بھی کہتے ہیں, ٹھیک, ابو المنصور بھی کہتے ہیں. یہ مفتی نور ولی کی نے بھی جو ہیبت اللہ ہیں طالبان کے سپریم لیڈر امیر, ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اوکے, جب یہ افغان جنگ ہوئی ہے تو یہ جو افغان طالبان وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں اور امریکہ نے نکال باہر کیا, تو پھر انہوں نے آ کے ان کے پاس پناہ لی ہے. اچھا, انہوں نے پناہ دی, انہوں نے اسلحہ دیا, گھروں میں رکھا, شادیاں کی. اور یہ جب پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنرل مشرف کے دور میں یہ جنگ میں شامل ہوئے, پاکستان شامل ہوا, تو انہوں نے اپنی بندوقوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیا. آپ نے دیکھا نہیں کہاں سوسائڈ بامبنگ نہیں ہوئی, خود کش حملہ آور نہیں گئے, کہاں بم نہیں چلائے گئے, بازاروں میں, شہروں میں, قصبوں میں, مسجدوں میں, یہاں تک کہ تراویح نماز ادا کرنا مشکل ہو گیا. بارگاہوں پہ, چرچز پہ, ٹیمپلز پہ, کہاں, اور ساری ملک بھر میں پورے خیبر پختونخوا میں تو کوئی مزار بچا نہیں تھا, صحیح, برباد کر دیا. اب وہ کہتے ہیں, ہم جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیسے ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. 5,000 کے قریب ان کے لوگ جو قید میں تھے چھوڑ دیے گئے. اب ان کے پہلے تو اکٹھے ہی ہوتے تھے ڈرون حملوں کی وجہ سے, اب یہ ان کے اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں, ان کی شورا بن گئی ہے, اور ابھی بات چیت بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے کمیٹیاں بن گئی ہیں, اور ہماری ISI کے اور ہمارے ایجنسیز کے لوگ اور ہماری سیکورٹی فورسز کے جو نمائندے ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں. جو میں نے دیکھا ہے ان کا اعلامیہ, انہوں نے کہا کہ اس کے گارنٹر جو ہے نا اور آربیٹر منصف, وہ تحریک طالبان افغانستان ہوگی. اوکے, یعنی اب تحریک طالبان افغانستان بجائے اس کے کہ اپنی ریاستی ذمہ داری پوری کرتی ایمریٹس آف اسلامک ایمریٹ آف افغانستان, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ 2 پارٹیوں میں جھگڑے میں ہم منصف ہیں, آربیٹر ہیں. گاڈ, آل رائٹ, ٹھیک. اب اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان میں کس کی ہے؟ طالبان کی, طالبان افغانستان کی. صحیح. اور یہ ہمارے ہاں لوگ ڈرے بیٹھے ہیں اور پیغام دیے جا رہے ہیں کہ اگر یہ طالبان نہ روکے, اور خاص طور حقانی گروپ انہیں نہ روکے, تو پاکستان میں تو پھر دوبارہ سے دہشت گرد حملے شروع ہو جائے گے اور سوسائڈ بامبنگ ہوگی. یہ پیغام دلوایا جا رہا ہے کالمسٹ کے ذریعے. ٹھیک. اب عمران خان نے کیا کہا وہ سپریم کورٹ میں بھی کہ جی یہاں پہ 2.5 لاکھ لوگ جب گئے افغان پاکستان سے باہر, تو اس میں کئی ان کے گروپ آ گئے ہیں, داعش کے گروپ بھی آ گئے ہیں, القاعدہ کے گروپ بھی آ گئے ہیں, اور تحریک طالبان پاکستان کے بھی آ گئے, اور ان کے سلیپر سیل جو تھے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. اور یہ جو ہماری کشمیر جہاد کی تنظیمیں تھیں, یہ لوگ بھی چونکہ بے روزگار ہو گئے تھے, کشمیر جہاد بند کر دیا گیا تھا, تو لہذا وہ بھی شامل ہو گئے ان کے ساتھ. اوکے, ان میں سے کوئی داعش میں شامل ہو گیا, کوئی تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ, زیادہ تر تحریک طالبان پاکستان میں شامل ہو گئے. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک انقلابی جہادی مورچہ ہے طالبان کا, جس کے لیے ڈیورنڈ لائن جو ہے محض ایک کاغذ پہ لائن ہے, اور وہ فید اور اپنی بیعت کے حساب سے, سیاسی اس کے حساب سے وہ اکٹھے ایک لیڈرشپ کے تحت اس میں مختلف رول بنائے گئے ہیں. اوکے. تو لہذا یہ ہوا کہ یہ جو عمران خان پوزیشن لے رہے ہیں
وہ تو یہ لے رہے ہیں کہ اچھا جی یہ بال بھی لے تاریخی طور پہ، اور مجھے ان کی اس بات سے اس حد تک اس معنوں میں اتفاق ہے کہ پاکستان نے کیوں یہ دہشت گردی کا کاروبار شروع کیا. تو یہ شروع ہونا پھر صوبی جنرل کے خلاف افغان مجاہدین کو جب اکٹھا کیا گیا تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے ضیاء صاحب کے زمانے سے، ٹھیک. اور یہاں پہ دہشت گردوں کی رسیاں بن گئی تھیں اور ٹریننگ بن گئی تھی اور مدارس بن گئے تھے اور سارا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوا. صحیح. تو یہ جو اسٹیٹ اور اس میں 3 آرمی چیف، کیا کئی آرمی چیف شامل رہے اس پالیسی میں. جنرل ضیاء الحق نے یہ کام شروع کیا. ٹھیک ہے. جنرل ضیاء الحق کے بعد جنرل اسلم بیگ نے بھی کام جاری رکھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی یہ کام جاری رہا. پھر جنرل مشرف آ گئے. پھر جنرل مشرف نے 10 سال ہی دھندا جاری رکھا. ایک طرف وہ امریکہ کی جنگ میں شامل تھے اور دوسری طرف وہ طالبان، افغان طالبان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اسی لیے امریکہ کے آج ہمارے تعلقات اتنے خراب ہیں. ٹھیک. پھر اب وہ جب اب افغان طالبان، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب واقعہ ہوا، کب آنکھیں کھلی جا کے مجبور ہو گئے جب یہ واقعہ ہوا. ثانیہ ہوا آرمی پبلک، ابھی بھی آنکھیں کھلی ہوں. I doubt that. لیکن ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے بعد تو یہاں رویہ بدل گیا نا کہ یہ اب نہیں چل سکتا. تو لہذا کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا. لہذا اب پھر یہ ہوا کہ کارروائی کرنی پڑی. ان کے کچھ لوگوں کو 5 لوگوں کو پھانسی بھی لگا دی گئی. 6 کی درخواست پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. لیکن وہ جو والدین ہیں، کیونکہ پختونخوا کی ساری بیلٹ جو ہے ہماری، وہ اس سے سب سے زیادہ نقصان انہیں ہوا ہے. 30-40 لاکھ سے زیادہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پختون سے ہیں. آپ کو یاد نہیں سوات میں جب آپریشن ہوا کتنے بڑے تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے تھے. ہاں جی. یہ زرداری صاحب کے زمانے میں. پھر انہوں نے ہمت کی زرداری صاحب نے اور انہوں نے وہ آپریشن کیا اور 3 مہینے کے اندر لوگوں کو بحال بھی کر دیا. بالکل. ریہیبلیٹیٹ کر دیا. ہاں جی. لیکن ابھی تک وزیرستان کے لوگ اور شمالی اور جنوبی وزیرستان کے لوگ اور دوسری ایجنسیز کے لوگ وہ ابھی تک بیچارے پھر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے، عمران خان صاحب کو 4 ہفتوں کا ہے نوٹس دیا ہے سپریم کورٹ نے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کریں گے وہ؟ بھائی نام پڑھے کون سے ہیں. جنرل راحیل شریف کے خلاف عمران خان کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے. اس وقت کے کور کمانڈر جنرل ہدایت الرحمان کے خلاف کارروائی کریں گے. اس وقت کے ISI چیف ظہیر الاسلام کے خلاف، جن پر الزام تھا حامد میر پہ گولیاں مروانے کا بھی الزام تھا. ٹھیک ہے. چودھری نثار کے خلاف تو کارروائی شاید نہ کریں، وہ ان کے دوست ہیں. ایسا نہیں، ایسا پتہ نہیں. اچھا بس کیا وہ چیف منسٹر اپنے پرویز خٹک، مجھے ان کی پارٹی کے جو چیف منسٹر تھے پرویز خٹک، ان کے خلاف کارروائی کریں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، وہ جو کہتے ہیں نا میں دیکھ کے جواب دوں گا سوچ کے، ISI چیف کے اس کے رسپانس میں چل رہا ہے معاملہ سارا. کیا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کو نہیں لیکن نا بات سنیں نا، اس وقت ہمارے ہاں عدالتوں کے سطح پہ بھی کب کارروائی ہوئی ہے جنہوں نے آئین توڑا ہے. وہ جس جج نے ایک فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف وہ بیچارہ مر بھی گئے. سیٹھ صاحب جو تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے. اب یہ ہمت کی ہے، یہ جو کمیشن بنا تھا جسٹس ابراہیم کا، جنہوں نے 526 صفحے کی ایک رپورٹ، 525 صفحے کی ایک ضخیم رپورٹ بنائی ہے. اب وہ جو ہیں لواحقین جو ہیں منظم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تیار نہیں ہیں معاف کرنے کے لیے. اب صرف ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے جو 80,000 عمران خان نے بات کی ہے ان کا معاملہ بھی ہے. یہ ریاست کی پوری پالیسی کو دوبارہ سے ریوائز کرنے، ری وزٹ کرنے، جائزہ لینے کا معاملہ بھی ہے. بے شک معاملہ، لیکن جو نام پلیئر ہیں ان کے خلاف نہیں، لیکن نتائج غلط ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، ریاست الٹا جن مذہبی انتہا پسندوں کو اور دہشت گردوں کو پیدا کیا ان کے ساتھ پھر سمجھوتا کرنا چاہتی ہے. بالکل ایسا ہی. ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، آج ان کا نام بھی، سعد رضوی صاحب کا نام بھی نکل گیا ہے 4 شیڈول سے. بالکل. وہ اگلے 2 دن میں رہا ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. پابندی بھی ہٹا لی گئی ہے. پھر تحریک طالبان پاکستان بھی کہے گی کہ جی ہم پہ پابندی اٹھاؤ. بالکل. پھر اور یہ جو ہماری جہادی تنظیمیں تھی، کشمیر جہاد کر رہی تھی، سبھی اس طرف آ جائیں گے. انہوں نے پھر کیا قصور کیا جس طرح FK والے کہہ رہے تھے. تو معاملہ یہ کہ ہماری ریاست نے مذہب کو استعمال کیا اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے، اور انہوں نے ٹیررزم کو استعمال کیا ایز این انسٹرومنٹ آف پالیسی. اور اب وہی گلے پڑ گیا. اچھا، اب انڈیا نے اسے استعمال کیا. انڈیا نے پاکستان کے خلاف سب سے بڑا پروپیگنڈا کیا تھا؟ کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان کیا ہوا؟
बिल्कुल सही है कि सारी कश्मीर काज को इंडिया ने बना दिया कि जी ये तो आतंकवादियों की या दहशतगर्दों की या जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से हुआ है। ऐसे ही है तो कश्मीर के लोग तो बेचारे मर गए, क्रॉस फायर में फंस गए। तो मैं समझता हूँ कि पूरी रियासत की जो ये कौमी सलामती की पॉलिसी है, जो स्टेट है कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, इसकी पॉलिसी को दोबारा से रिविजिट करने की ज़रूरत है और इसकी इस स्टेट के कैरेक्टर को बदलने की ज़रूरत है और ये पार्लियामेंट में मसला जाना चाहिए। और इमरान खान पे अब जिम्मेदारी डाली है। अब इमरान खान कह रहे हैं कि जी बड़ा ठीक बयान दिया, मैं वाइट करता हूँ उनकी, क्योंकि कोई सेक्रेट काउ नहीं है, ठीक है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। तो ले फैसला करे, स्ट्रक्चर तो इशू हो, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई तो, उनकी बरात तो ली जाए। अदालत तो कह रही कि इमरान खान साहब कोई कार्रवाई करे। यस, अगर इमरान खान साहब नहीं करते हाँ जी, तो फिर अदालत की वो कहेंगे अच्छा, फिर वो डायरेक्शन देंगे कि अच्छा आप ये करें। ओके, ये मसला अब खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि इस मामले में जब भी फौज के बड़े लोगों के नाम आते हैं तो पीछे हट जाते हैं। या खान के खिलाफ किसी ने कार्रवाई कर दी, मशरकी पाकिस्तान में जो उन्होंने इंसानियत से जालिम किए और मुल्क तोड़वा दिया। ज़िया-उल-हक के खिलाफ किसी ने कार्रवाई की, मुशर्रफ के खिलाफ केस चला, क्या हुआ, वो अदालत जाते जाते पहुंच जाते थे कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। सही। तो ये बदलने की जरूरत है सारा कुछ। ये बिल्कुल एक सिविल मुकदमे की शक्ल अब ये इख्तियार मैं कर समझता गया हूँ कि ये कतई तौर पे ये जो टेररिस्ट तंजीमें हैं, हम कहें साफ तालिबान को, हम उनके लिए तमाम दुनिया में हमारा वजीर खारजा उनका वजीर खारजा बना हुआ है। हाँ, तो आपकी बात तो क्यों माने इमरान खान साहब? हमें अफगानिस्तान से दूर रहना चाहिए। ये आप बहुत बार कह रहे हैं लेकिन वो नहीं सुन रहे हमें हैं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को कहना चाहिए आप अपने मामला खुद जानें और खुद संभालें। ठीक है, बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो हम भी फिर आपके साथ जफीरी डाल सकते हैं। लेकिन आपने बड़ी कुटके डाली जब भी आपको मालूम बहुत है ना? ज्यादा, हम तो उनके सबसे बड़े एम्बेसडर बने हुए हैं BFF बने हुए सर। और हम बड़े खुश हैं सिर्फ इस बात पे कि वहां पे इंडिया का असर खत्म हो गया। भैया हम पे क्या असर पड़ने जा रहा है उसका? ये जो वहां पे अलमिया इंसानी होने जा रहा है, ये आ गए तालिबान, अब शरीयत तो खाई नहीं जाती। वहां तो आधे से ज्यादा आबादी फाका कशी के शिकार हो गई है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे फाका कशी के शिकार हैं। औरतें अपने बच्चियां बेच रही हैं, सही। बच्चे बेच रही हैं। तो यहाँ पे 10 लाख अफगान महाजर आएगा कहत साली की वजह से और तालिबान की ज्यादतियों के नतीजे में रद्देमल में, उसे यहाँ पे कैसे संभाल लेंगे? उल्टा क्या है? उल्टा उनके पास तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के पास तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। वो हमारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये रियासत जो है बड़ी तकड़ी रियासत है, कमजोर रियासत नहीं है। इतना पेट काट के अवाम ने इतनी बड़ी आर्म्ड फोर्सेस खड़ी की है, इतनी बड़ी ISI खड़ी की है, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस सर्विसेज खड़ी की है, इतना छठी बड़ी फौज है। जज साहब ने कहा कि दुनिया की सबसे छठी बड़ी फौज है, तो क्यों नहीं हम खड़े होते? बिल्कुल ये मामला जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो बात चल रही है उसमें कतई तौर पे वो सब लोग जो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे किसी को माफी नहीं दी जाएगी, न दी जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा चलने चाहिए, वो आए मुकदमा फेस करें। उनमें से जो लोग वो कह रहे हैं जी जो फुट सोल्जर्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम बनाए तो। लेकिन ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को से बंदिश हटाने की बात, वो उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान फाइनली फिर इंतहा पसंदों के नरगे में आने जा रहा है और पाकिस्तान एक बुरे अंजाम की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म उसको ऐसे नहीं देखते हैं। देखिए ना, हिंदुस्तान की भाजपा के हवाले से और हिंदुत्व के हवाले से हम पाकिस्तान में बड़े बाशऊर हैं कि देखिए जी वहाँ सेकुलरिज्म तबाह हो रहा है, डेमोक्रेसी तबाह हो रही है, मुसलमानों की और अक़लियतों के साथ ये हो रहा है, और कश्मीर में ये कर रहे हैं। हम बड़े इस पे वाज़ा हैं। हाँ, लेकिन हम इस बात में वादा नहीं कि पाकिस्तान में मजहबी फिरका वारियत बढ़ने से ये सोसाइटी किस तरह टूट जाएगी और किस तरह इंतशार का शिकार हो जाएगी। हम इस पे तैयार नहीं है कि मजहबी इंतहा पसंद ग्रुपों के सामने रियासत बार बार सरेंडर करेगी तो रियासत अपना किरदार खो बैठेगी, एक जदीद रियासत के तौर खो बैठेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला आया है दोबारा से अदालत ने नोटिस लिया है, इसमें अदालत को भी इस पे निगाह रखनी चाहिए और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कार्रवाई करें? कार्रवाई करें। आप तो कह रहे हैं जो आपने वो बात कह रहे कही, अपना लगता केस तो पेश नहीं कर रहे थे, 80,000 लोगों को कत्ल के जिम्मेदार पे बुलाएं, जनरल मुशर्रफ भी बुलाएं।
وہ تو ایک بار بھی جنرل باقی جنرلوں کو بھی بلائے. آپ کیسے اچھی باتیں کرتے ہیں امتیاز صاحب. نہیں, اگر عمران خان اتنی اصول پرست ہے تو بلائیں سب کو, اپنے نقطہ نظر کے حساب سے بلائیں. صحیح. لیکن عمران خان کا خطرناک بات یہ ہے کہ وہ طالبان کے بارے میں بہت سافٹ ہے. ٹھیک. انہیں طالبان خان غلط نہیں کہا جاتا رہا. وہ اب یہ معاملہ اس لیے ڈال رہے ہیں, اس میں ان کی بڑی چالاکی شامل ہے کہ اتنا بڑا بوجھ ڈال دو ریاست پہ کہ ان کے خلاف کارروائی نہ ہو. Who saw it coming? عمران خان صاحب جب نوجوانی میں کرکٹ کھیلتے تھے, who saw it coming کہ اتنا سافٹ کارنر رکھیں گے طالبان وہ کے تو حوالے سے. اب بن گئے ہیں جیسے وہ تو صبح شام اب لگتا ہے کہ بہت بڑے عالم دین ہو گئے. who saw it coming. اچھا, میں حیران ہوتا ہوں, ہر معاملے پہ وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں, ہر معاملے پہ وہ لیکچر دے رہے ہیں. اچھا, ویسے جو نوجوان نسل نے ان کو اپنی جوانی میں نہیں دیکھا, ان کے لیے ان کا وہ والا روپ جو ہے وہ مطلب اندازہ نہیں ہے ان کو. ایک کتاب پڑھی انہوں نے میٹرک میں جو پڑھائی جاتی ہے امریکہ میں, اسلامی ہسٹری, جسے بار بار ریفر کرتی ہے. اس کے علاوہ ان کا علم کوئی نہیں ہے اسلام پہ. بالکل ٹھیک. اچھا, اسی طرح وہ اب بیچ میں ابھی بدھزم بھی لے آئے تھے, کوئی بات کر دی پچھلے دنوں پہ کی, اور کوئی اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. ابھی انہوں نے ماؤ زیدونگ کو پتہ نہیں ٹانگ توڑ دی ماؤ زیدونگ کی, کہ ماؤ زیدونگ نے یہ کہا تھا. میں نے پورا ماؤ پڑھا ہوا ہے, کئی ماؤ زیدونگ نے بولی کا جو عمران خان فرما رہے ہیں. کیا پتہ ماؤ زیدونگ کو پتہ انہوں نے کہہ دیا ہو, کیا پتہ ماؤ زیدونگ کو پتہ. ایسا مس لیڈ کر رہے ہیں انہیں, لاکھوں نوجوان انہیں فالو کرتے ہیں. بالکل ایسے ان کے ذہن میں جو ڈال رہے ہیں جہالت. That's a sad state. بہرحال anyways, so پھر اب آپ کے خیال میں میرا خیال ہے کہ ہم امید کریں کوئی کارروائی کا. جو شہداء کے فیملیز ہیں ان کے اتفاق کے بغیر تحریک طالبان پاکستان سے کوئی بات نہیں, تحریک طالبان پاکستان کوئی بات چیت نہیں. I really hope کہ ایسا ہو, لیکن they are the مدعی, اصل مدعی وہ ہیں. باقی 80,000 عوام جو قتل ہوئے, شہید ہوئے, وہ بھی اس کے مدعی ہیں. بالکل صحیح ان کے خلاف لیکن ہمارا مقدمہ ہے ان سب لوگوں کا تحریک طالبان پاکستان کے خلاف. صحیح. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے تبصرے کا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے یعنی شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.